فرقے اہل حدیث میں ایک فرقہ ہے غربائے اہل حدیث۔ غربائے اہل حدیث میں مسعود احمد نام کا ایک شخص تھا، اس میں امیر بننے کا منصب ہے، چونکہ اس آدمی میں صلاحیت نہیں تھی اس لیے ان لوگوں نے اس کو امیر نہیں بنایا۔ اب دل ہی دل میں خواہش ہے کیا امیر بن جائیں گے، امیر بنیں گے اور امیر بن کر لوگوں سے بیعت لے لیں گے۔ اس خواہش کی وجہ سے آخرکار اس کے دوست، اس کے خاص جو سرکل رہتی، ان لوگوں میں چرچا کر کے آخرکار خود ہی مطلب ان کی جماعت والوں نے اس کو امیر نہیں بنایا بلکہ خود ہی امیر بن گئے، اور امیر بن کے اپنے جو جانے پہچانے سرکل جو ہے ان میں بول دیے آؤ میری بیعت کرو۔ بیعت کرنا چونکہ فرض ہے، بغیر بیعت کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اب مسلم شریف حدیث بتا کے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیے، دیکھو بیعت کرنا ضروری ہے، بیعت نہیں کر کے مرے تو جاہلیت کی وہ موت ہو جائے گی، بلکہ دعویٰ شروع کر دیا۔ اب ڈر کے ان کے جو خاص لوگ، ان کی جو سرکل جو تھی کراچی میں 1935، سمجھے؟ اب یہ آدمی کیا کیا، مستقل ایک فتنے کی بنیاد ڈالا جس کا نام جماعت المسلمین کے نام سے رکھ دیا، اور ہم لوگ اس کو مسعودی فرقہ، چونکہ فاؤنڈر، بانی اور سربراہ اصل میں یہی آدمی ہے، اس کی طرح نسبت کرتے ہوئے اپنے علماء کرام، اور یہ تو مسعودی فرقہ ہے جو خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، بقیہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، یہ مسعودی فرقہ ہے۔ اب اس کے بعد خاص طور سے بیعت کو فرض ہے بیعت، اور بیعت کو سی انہوں جو امیر بن گئے ان کی امیر۔ اب 2000 جب ہمارا ان سے مباحثہ چل رہا تھا تو ایک سوال اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے کیا۔ ایک تو میں نے بتا دیا، اصل میں یہ لوگوں کو بولتے رہتے بھئی اجماع حجت نہیں، قیاس حجت نہیں، جو میں نے آیت جو شروع میں پڑھ کے جو بتائی ہے دراصل وہ اجماع کی دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا قرآن مجید میں اجماع یعنی متفقہ فیصلہ، یہ اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید میں غور و فکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اس میں سے اس آیت کو نکال کے بتا دیا اور سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، یعنی ہدایت واضح ہونے کے بعد، ہدایت صاف صاف ہونے کے بعد رسول کی مخالفت نہیں کرنا۔ پھر آگے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھو شیعہ رافضی لوگ کیا کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں مانتے، حضرت عثمان کو نہیں مانتے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول بولتے۔ تو اس آیت کے لحاظ سے وہ لوگ غدار ٹھہرے، کیوں؟ اللہ یہ فرما رہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر رہا۔ پورے مؤمنین یعنی صحابہ اس بات پر اتفاق کر لے رہے ہیں، اس بات پر اجماع کر لے رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی۔ دیکھو یہ ترتیب ہے۔ اب یہ لوگ اس ترتیب کو نہیں مانتے، اور پھر ان خلفائے راشدین میں جو ترتیب ہم بتا رہے ہیں یہ اسلامی عقیدے کے جو مطابق ہے اس کو ہرگز نہیں مانتے۔ تب کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں،
مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ، یعنی خود بنایا ہوا راستہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بول کے نیا راستہ، گھڑ لیے سو راستہ، بنایا ہوا راستہ، اس کو اختیار کر رہے ہیں، سمجھے؟ اسی طرح نمبر دیکھو ایک مثال، اب دوسری مثال، جمعہ میں سن رہے ہیں، جمعہ میں کتنے اذان ہو رہے ہیں؟ 2 اذان ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں 2 اذان ہو رہے ہیں نا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ نے دیکھا کہ آبادی دور دور تک بڑھ گئی اور خطبے کا سننا واجب ہے، واجب کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اب لوگ کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے آئے تک خطبہ تھوڑا یا آدھا یا بہت چھوٹ جا رہا ہے، دور دور سے آنا ہے تیاری کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں بات ڈالی اور اس کا اظہار کرتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اور اذان شروع کی، سمجھے؟ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو مان لیے، تو اس کو کہتے ہیں اجماع، اس کو کہتے ہیں اتفاق، کس کا؟ صحابہ کا، صحابہ کا۔ تو اب پورے صحابہ ایک طرف، اب یہ مسعودی فرقے والے کیا بولتے ہیں؟ اسی طرح غیر مقلدین حضرات، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اذان دیے، سن رہے ہیں، ہم لوگ بھی ایک ہی جمعہ میں دیتے، 2 نہیں دیتے، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں، دلیل نہیں، پروف نہیں، بولتے، انکار کرتے، نہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے دیکھو فیوچر میں فتنے اٹھیں گے، وہ یہ کہنے والے ہوں گے کیا؟ قرآن و حدیث بس، تیسری چیز کی ضرورت نہیں، ایسا بولنے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نساء ہی کے اندر صاف صاف فرما رہا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اور صاحب اقتدار میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، تو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنا، یہ قرآن و حدیث ہی کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، چونکہ اللہ خود حکم دے رہا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا قرآن و حدیث بس، یہ بس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ دیکھو باپ کی جاگیر جیسی رہتی نا، ایسا جاگیر میں گزر لیے، ویسا گزر رہے ہیں، بس کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ دیکھو ابو داؤد کی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کو جا رہے تھے، سن رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تقضی، معاذ یہ بتاؤ وہاں یمن جا کر تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر پیارے نبی نے کیا پوچھا؟ اگر قرآن میں نہ ملے تو فرمایا میں سنت رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھوں گا، اس سے فیصلہ کروں گا۔ دیکھو 2 ہو گئے نا۔ دیکھو اس کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں اگر نہ ملے تو؟ دیکھو یہاں پر غور سے آپ لوگ سنو، قرآن سنت اگر 2 ہی حجت ہوتے، تیسری چیز کو نہ دیکھنا اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی نہ کرتے۔ اب معاذ رضی اللہ عنہ غیر مقلد نہیں تھے،
اگر غیر مقلد ہے تو کیسا سوال کرتے؟ قرآن و حدیث بس، تیسری چیز کی ضرورت نہیں، یہ تیسری چیز سوال کئی کو کر رہی ہیں؟ دیکھو معاذ رضی اللہ عنہ، سمجھ آ رہا؟ غیر مقلد نہیں تھے، اگر غیر مقلد ہوتے تو سوال کیسا کرتے تھے؟ یہ کیا تو بھی تم قرآن و سنت دو بولنا، یہ قرآن و سنت میں نہ ملے تو یہ سوال کئی کو کر رہے ہیں؟ ایسا کرتے تھے سوال، ایسا سوال نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ غیر مقلد نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو کرتے تھے نہیں۔ دیکھیں پوائنٹ کی بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اور دوسری اور ایک پوائنٹ کی بات سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کیا بول رہے ہیں؟ کتاب اللہ میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ بولے تو میں حدیث میں دیکھوں گا، نہیں بول رہی، سن لیں آپ لوگ غور سے سنو، حدیث میں دیکھوں گا نہیں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ سنت میں دیکھوں گا، سنت سے فیصلہ کروں گا، چونکہ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث قوی بھی ہوتی ہے، لیکن سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ ارے بولو، سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ دیکھا آپ نے؟ تو حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن سنت میں وہ قسمیں یہاں پر نہیں چلتی۔ اسی لیے خاص طور سے سنت، چونکہ یاد رکھو ہر سنت حدیث میں ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے آتے وقت اپنی بیوی میں سے کسی ایک بیوی کو بوسہ لے کے نماز پڑھائے آ کے، تب بولو کیا ہر امام کو امامت کے لیے آتے وقت بیوی کے پاس جا کے بوسہ لے کے آ کے نماز پڑھانا سنت ہے کیا؟ تو کیا جواب دیتے؟ نہیں 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 نہیں، حدیث میں ہے، پکی حدیث، مستند ہے، معتبر ہے، ٹھوس حدیث ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہوتی۔ بس ایک مثال دیا ہے نا، ورنہ کئی مثالیں ایسے ہیں۔ دیکھو اب اس کے بعد معاذ رضی اللہ عنہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ سنت میں نہ ملے تو فرمایا آلو برائی، اور ایک حدیث میں ہے اجتہد برائی، میں اپنی رائے کو تھکا دوں گا، یعنی قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے بتاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس فقہ کی زبان میں، اس کو کہتے ہیں اجتہاد حدیث کی زبان میں، اس کو کہتے ہیں استنباط قرآن کی زبان میں۔ یستنبطون کہہ کر اللہ نے قرآن مجید میں اہل استنباط کی طرف اشارہ کرا، قرآن مجید میں غوطہ زن ہو کر مسائل کو نکالنے والے، جس کو مجتہدین کہتے ہیں، جن کو اہل قیاس کہتے ہیں، قرآن و سنت میں غوطہ مار کے مسائل نکال کے بتانے والے۔ دیکھا آپ نے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معاذ رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا، اتنا خوش ہو گئے، خوش ہو کر یہ کہنے لگے اپنے ہاتھ کو ان کے سینے پر رکھتے ہوئے، وفق رسول اللہ بما یرضا رسول اللہ، یعنی اتنا بہترین زبردست اچھا جواب دیے معاذ رضی اللہ عنہ، کہنے لگے اللہ نے اپنے رسول کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ دیکھو خود رسول اور معاذ رضی اللہ رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، یمن کو تعلیم دینے جا رہے ہیں، اتنا اچھا جواب دیے۔ تو چونکہ اجماع یعنی اب یہ تین چیزیں ہو گئی اس حدیث میں، ایک قرآن، دوسری سنت، تیسرا قیاس، تین چیزیں۔ اب آپ لوگ سوال کریں گے اس میں اجماع کا ذکر نہیں ہے نا، تو اس کا جواب کیا؟ اجماع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوتا ہے، چونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اب اجماع کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وفات کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے تین باتوں کا ذکر، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے اجماع سے خلیفہ اول، احادیث میں صرف اشارہ ہے، لیکن صراحتاً صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو خلیفہ بنایا صحابہ کے اجماع سے۔ جمال الوجود
بذكر الإله وتصفو الحياة